سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 تک 176 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خریدا لیا کفر ایمان کے بدلے میں۔ کفر کو ایمان کے بدلے میں لینے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلے مومن ہوئے پھر کافر ہو گئے، ایمان سے انکار کر دیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کا موقع دیا، لیکن اس موقع کو انہوں نے ضائع کر کے کفر کو اختیار کیا، تو یہ بھی کفر کو اختیار کیا، خریدنا مطلب ہے اس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ تو کوئی بھی صورت ہو، بعض ایسے بھی تھے جو ایمان ظاہر کرتے تھے اور اندر کفر چھپاتے تھے، تو بہرحال تمام صورتیں کفر کی۔ جنہوں نے کفر کو لیا ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، محبوب جو کفر میں دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف، اس سے آپ کو غم نہ ہو، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ ان یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، اور وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا یہاں کہ بے شک جو کفر خریدتے ہیں ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرتے، یعنی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ایمان لائیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، اور کفر کو اختیار کریں گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تک ان کے ایمان لانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کا کفر اختیار کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ اور نقصان ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر یہ نہ سمجھیں، یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، اس کو اپنے لیے وہ اچھا گمان نہ کریں، کیونکہ جتنی ان کو مہلت ملے گی، جتنی لمبی عمر ہوگی، اتنا ہی کفر زیادہ ہوگا، اتنی ہی نافرمانیاں کریں گے تو کفر میں بڑھیں گے تو اتنے ہی زیادہ پھر عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت ان کو اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں گے، جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ نافرمانی اور گناہ کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ پہلے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہاں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اب مومن کے لیے بھی عمر جتنی زیادہ ہو وہ اس کے لیے نعمت ہے، جتنا زیادہ اس کو موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرے گا، نیکی کرے گا، آخرت کا توشہ جمع کرے گا، تو مومن کے لیے لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت ہے کہ جتنا زیادہ اس کو موقع ملے گا اتنی ہی نیکی کرے گا اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرے گا۔ اور کافر کے لیے
برے آدمی کے لیے لمبی عمر یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ جتنا زیادہ اس کو وقت ملے گا، جتنا موقع ملے گا، اتنی نافرمانیاں کرے گا، اتنے ہی گناہ کرے گا اور اپنا آخرت اتنا ہی وہ تاریک کرے گا۔ تو فرمایا کہ کافروں کو جو مہلت مل رہی ہے اس کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بہتر گمان نہ کرے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یعنی ان کو مہلت تو اس لیے مل رہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑے جس پہ اب تم ہو، یعنی جس طرح مومن اور منافق سب مل کے اکٹھے رہ رہے ہیں اور کوئی پہچان بھی نہیں ہے، منافق بھی اسی طرح نماز میں بھی آ جاتے ہیں، حج عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی جب فائدہ دیکھیں تو جہاد کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال پہ چھوڑ دے جس پہ اب تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر منافقین کو مسجد سے نکالا، اخرج فلانو یا فلانو انکا منافقن، اے منافق، اے فلاں آدمی تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں آدمی تو نکل جا تو منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقت آئے گا، حکمت خداوندی کے تحت اس کو مؤخر کیا گیا، لیکن بہرحال وہ وقت آیا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں وہ غیب پر مطلع کرے، یعنی کہ تم دلوں کے احوال کو جان لو کہ کس کے دل میں ایمان راسخ ہے اور کس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے بلکہ اندر کفر چھپا ہوا ہے اور وہ منافقانہ طور پر ایمان کو ظاہر کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب منافقانہ طور پر ہے، اندر کفر ہے۔ تو یہ عام آدمی کو اس پر مطلع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے اپنے رسولوں کو چنتا ہے۔ من تبیزیہ نہیں ہے کہ بعض رسولوں کو، بلکہ من بیانیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس کام کے لیے، اپنے رسولوں کا اس نے انتخاب فرمایا ہے اور ان کو پھر اس غیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لا کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، تین چیزیں فرمائیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اللہ رسول پر تم ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یعنی حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، جو چیزیں غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کی اطلاع عام لوگوں کو براہ راست نہیں دیتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرماتا ہے۔
تو یعنی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو رسول، نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی سے غیب کی خبریں لیتے ہیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب ہماری دسترس اس تک ہے جو چیز ہمیں یعنی نبی کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب ہمارے اعتبار سے جنت بھی غیب ہے، دوزخ بھی غیب ہے، ہم نے جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے۔ فرشتے بھی غیب ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ہم نے سب کو مان لیا۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ان چیزوں کی خبر دی۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی کا لفظ نبأ سے بنا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ النبی تمام لغت کی کتابوں میں لکھا النبی هو المخبر الغیب، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خبریں لیتا ہے اور آگے اپنی امت کو پہنچاتا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن و حدیث بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں ملتی ہیں اور وہ آگے دیتے بھی ہیں۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، پوری صورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں از اول تا آخر ذکر ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جیل میں بھیجا گیا۔ آپ جیل میں تھے تو ایک دن دو نوجوان آپ کے پاس آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان آئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیاں یعنی روٹیوں والے وہ طباق اٹھایا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے آ کے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ یہ دو شخص بادشاہ وقت کے وہ اس کے یعنی جو اس کا عملہ یا اس کے جو خدمت گاروں میں شامل تھے۔ ایک وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ساقی تھا بادشاہ کا، اور ایک اس کے مطبخ کا، اس کے لنگر خانے کا منتظم تھا، جس کے ذمہ بادشاہ کا کھانا تیار کرنا یا کروانا تھا۔ ان دونوں پہ یہ الزام عائد ہوا کہ انہوں نے سازش سے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش تیار کی ہے۔ تو اس الزام کے اندر ان دونوں کو جیل بھیج دیا گیا کہ جو شراب پلاتا تھا وہ بھی، اور جو اس کے یعنی کچن کا ایڈمنسٹریٹر تھا، ان دونوں کو اس الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ بھئی ٹھیک ہے، ابھی ہم تحقیق کریں گے، دیکھیں گے کہ الزام درست ہے تو سزا ملے گی، نہ الزام درست نکلا تو رہا کر دیے جائیں گے۔ تو وہ دونوں آئے، تو جو ساقی تھا، شراب پلانے والے تھا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور جو اس کے کچن کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس نے کہا کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے آ کے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، فرمایا کہ تمہارا آج کا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا،
اب یہ معنی جو ہے، یعنی مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہ معنی ہے اس کا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے، لیکن اس میں کوئی بات جچتی نہیں ہے کہ تعبیر بتانی تھی تو ابھی بتاتے، بھائی کھانا آنے سے پہلے بتانے کا کیا مقصد؟ تو دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم نے تو خواب کی تعبیر پوچھی ہے، خواب کی تعبیر میں تو بڑے اشارے بھی ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو اس کا فن کا ماہر ہو وہ جان جاتا ہے، اشاروں سے بھی اس کی تعبیر بڑی حد تک وہ پہچان لیتا ہے۔ ہر آدمی نہیں جانتا، لیکن جو فن کا ماہر ہو وہ اشاروں سے تو خواب کے اندر تو اشارے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو تمہیں ایسی چیز بھی بچا سکتا ہوں جس کا پہلے سے کوئی ذریعہ نہیں ہے پہچاننے کا، اور وہ کیا ہے کہ آج تمہیں کھانے میں کیا ملے گا، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تعبیر تو اس میں تو کچھ اشارہ ہوگا نا، تو تعبیر بتائی جائے گی۔ میں تو جس کا اشارہ بھی نہیں ہے، یعنی تمہارا کھانا آنے سے پہلے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آج تمہیں کھانے میں کیا ملے گا۔ اور اس زمانے میں کوئی مین و مقرر نہیں ہوتا تھا کہ فلاں دن قیدیوں کو یہ ملے گا، فلاں دن یہ ملے گا، جو آ گیا ٹھیک ہے، جو ان کو دے دیا جو۔ تو اب آپ نے بتایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا تمہیں کھانے میں کیا ملے گا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی، کھانا تو آیا نہیں، آپ یہاں ہمارے ساتھ جیل میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیسے علم ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے کہ جو چیز ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں پہلے سے علم ہونا، یہ عام آدمی کو تو نہیں، لیکن آپ عام آدمی نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، تو فرمایا مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، شرک چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ اور توحید کی تبلیغ کی ان کو۔ پھر ان کے خواب کی طرف آئے اور فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، یہ جو ساقی ہے نا جو کہتا ہے میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو پھر اسی طرح شراب پلائے گا۔ وہ بادشاہ کافر تھا، شراب پیتا ہوگا، اسی لیے اس نے ساقی رکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، جس نے روٹیاں سر پہ اٹھائی ہیں ان پرندے نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پہ الزام ثابت ہو جائے گا، جو کچن کا ایڈمنسٹریٹر تھا، الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی پہ اس کی لاش لٹکی رہے گی، حتیٰ کیا ہوگا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پرندے آ کے اس کے سر کو نوچیں گے وہیں پہ سولی پہ۔ جب انہوں نے تعبیر سنی تو وہ کہنے لگے کہ یوسف ہم نے خواب وغیرہ تو کوئی نہیں دیکھا ہے، ہم تو ویسے ہی بور ہو رہے تھے یہاں، تو ہم نے کہا چلو تم سے دل لگی کریں، تو ہم نے خواب وغیرہ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ جو میں نے کہہ دیا وہ تو ہو کے رہے گا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ فیصلہ ہو گیا اس معاملے کا جس میں یہ دونوں پوچھتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جو اس پہ الزام ثابت ہوا اس کو پھانسی دی گئی، پھانسی پہ اس کی لاش لٹکی رہی، پرندے آ کے اس کا سر نوچتے ہیں۔ اور دوسرا جو تھا اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا، وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا اور بادشاہ کا پھر ساقی مقرر ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے وقال للذی ظن انہ ناج، یہاں ایک بات تو یہ کہ کھانا آنے سے پہلے بتا دینا کہ کیا ملے گا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی معجزہ تھا، نبوت کی دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ علم دیا گیا تھا۔ اب وہ جو تھا جس کو رہا ہونا تھا اس کو کہا بھئی بادشاہ کو جا کے کہنا بھی جیل میں ایک بے گناہ قیدی اس کو رکھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، شیطان نے یہاں رب بادشاہ کے معنی میں کہ اپنے بادشاہ سے اس بات کا ذکر کرنا بلا دیا۔ وہ جیل سے گیا تو بھول گیا بھئی وہ کو بات ہوئی تھی، اس نے یوسف نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو کئی سال اور وہ جیل میں رہے۔ یہاں
مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مقام رضا میں تھے، اللہ کے نبی تھے، تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو وہ اس قیدی کو کہا کہ بادشاہ کے پاس اس چیز کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب ہوا کہ اس کو بلا دیا گیا، اس کے بادشاہ کو ذکر ہی نہیں کیا، اور کئی سال تک آپ اسی طرح جیل میں رہے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے کہا، معبروں کو بلایا، اس نے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھے ہوئے تھے، اور ان کو کہا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سبع بقرات سمان، 7 موٹی تازی وہ گائیں ہیں، گائے، یأکلہن سبع عجاف، 7 کمزور پتلی سی گائیں آئی ہیں اور ان کو کھا گئی ہیں، وہ جو موٹی تازی گائیں تھیں۔ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ہری بالیں، یہ سٹے، اور 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے تعبیر بتانے والو مجھے تعبیر بتاؤ اس کی اگر تمہیں کچھ تعبیر کا علم ہے۔ اب بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ چیزیں اشارے ہوتے ہیں، لیکن اس کا انہیں کوئی سمجھ نہ لگی، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ ویسے ہی بس جو ہے نا پریشان خیالی ہے، ویسے ہی آپ سوچتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی بات آ گئی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا بے خوابی اور پریشان خیالی کی باتیں، ان کی ہم تعبیر نہیں بتاتے، کوئی صحیح کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر بتائیں۔ اب وہ اٹھا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اتنے زمانے کے بعد اس کو یاد آیا، وہ جیل میں ایک، یعنی وہ بھی چونکہ بحال ہو چکا تھا اپنے عہدے پہ، اس کو یاد آیا بھئی وہ جیل میں اصل تعبیر بتانے والا تو وہاں ہے، یہ تو مفت کی تنخواہیں لینے والے ہیں، اور جب موقع آیا تو کہا بھئی یہ پریشان خیالی ہے، اس کی تعبیر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ کیا کھائیں گے، مطلب یہ کیا بتائیں گے جو مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے۔ فارسلون، مجھے بھیجو۔ مطلب کیا تھا کہ اب اگر وہ خود اٹھ کے چلا جاتا تو جیل کے دروازے پہ پہلے ہی پہرے دار اس کو روکتا، بھئی ہاں تو کون ہے بھئی، تو کدھر جا رہا ہے؟ میں بادشاہ کا ساقی ہوں۔ اچھا بادشاہ کا ساقی ہے تو وہاں جا، یہاں تیرا کیا کام ہے، تو نہیں آگے جا سکتا، اس کو وہیں روک لیتا۔ تو اب ارسلونی، مجھے بھیجو، بادشاہ سلامت کا پروانہ ہوگا، تو بادشاہ سلامت کا پروانہ دیکھتے ہی جو بھی سامنے آئے گا نا پہرے دار دور سے سلوٹ مارے گا، بھئی بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے، اس کو نہیں روکنا ہے۔ تو اس لیے اپنے طور پر نہیں گیا، اس نے کہا بھئی مجھے بھیجو، بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی جاؤ۔ تو وہ آ کے یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا اے سچے یوسف ہمیں تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ کا خواب بیان کیا اور کہا کہ یہ اس کا خواب ہے اور اس کی تعبیر تمہیں بتاؤ۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے اس کی تعبیر بیان کروں اور ان کو بھی پتہ چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی خواب کی تعبیر یہ ہے، تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک تم خوب کھیتی باڑی کرو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو کچھ بھی تمہیں کھیتی تمہاری حاصل ہو اس کو تم فذروہ فی سنبلہ، خوشوں کے سٹوں کے اندر ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، ہاں تھوڑا سا جتنا قدر ضرورت کھانا ہو اتنا نکال لو، باقی خوشوں کے اندر رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 بڑے سخت قحط سالی کے سال آئیں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن، جتنا تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا سب کا سب ختم ہو جائے گا، الا قلیلا مما تحسنون، ہاں جو تم اپنی کوشش سے تھوڑا سا بچا کے رکھو گے۔ اب یہ ہوگی اس کے خواب کی تعبیر کہ وہ 7 موٹی گائیں، ان کو 7 پتلی گائیں کھا گئی ہیں، 7 خشک، 7 ہرے بالیں سٹے اور 7 خشک۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال تو خوب بارش ہوگی اور ہریالی ہوگی، اور پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔
آگے آپ نے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، پھر ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، خوب بارش ہوگی اور پھر لوگ یعنی انگور نچوڑ نچوڑ کے شراب بنائیں گے۔ تو خواب میں جو چیز تھی اس کے تو اشارے یہی تھے کہ 7 سال خشک پہلے یعنی ہریالی کے اور 7 سال خشک سالی کے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے 15واں سال، جس کا خواب کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں، وہ بھی بتا دیا کہ 7 سال ہریالی ہوگی، 7 سال خشک سالی ہوگی، اور 15واں سال پھر اس کے بعد ہریالی ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی۔ تو خواب سے بڑھ کر جو بتا دیا یہ تعلیم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اور ایک اور چیز کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف مرض نہیں بتایا بلکہ مرض کا علاج بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ 7 سال خوب فصلیں ہوں گی تو اس میں سے تم خوشوں کے اندر، سٹوں کے اندر ہی جو ہے نا گندم کے دانے اس کو رہنے دینا۔ اب کیا ہے کہ اگر اس کو گا لیا جائے، دانے نکال لیے جائیں تو اس کو گھن لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ اگر سٹوں کے خوشوں کے اندر ہی رہے تو چاہے جتنا عرصہ رہے اس کو گھن نہیں لگتا۔ تو صرف مرض ہی نہیں بتایا بلکہ مرض کا ساتھ علاج بھی بتا دیا۔ اور خواب میں ذکر تو وہ 7 اور 7 کا تھا نا، 15واں آپ نے اپنی طرف سے جو علم الہی، تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو غیب کے علوم ملتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، تو حضور نے ہمیں بتایا بدء الخلق یعنی جب مخلوق کی ابتدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا، وہاں سے بیان کرنا شروع کیا اور سارا کچھ بیان کر دیا، جو کچھ ہو چکا وہ بھی اور جو آگے ہونے والا وہ بھی۔ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، پہلے تو ہوگا نا نفخہ اولا جس میں جو زندہ ہوں گے سب فوت ہو جائیں گے، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہوں گے، اور زندہ ہو کے یعنی پہلے بھی اور اس وقت جو سب لوگ جو یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب دوسرے نفخہ سے زندہ ہوں گے، اور زندہ ہو کے سب میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں فیصلے ہوں گے۔ فیصلے ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلیں گے۔ اس میں 50,000 سال کا وہ قیامت کا دن بھی شامل ہے، دنیا کی عمر کتنی ہے اور آگے کتنی ہوگی یہ سب۔ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں تک حضور نے سب بیان کر دیا۔ اب یہ بذات خود بھی ایک معجزہ ہے، ایک تو غیب کی خبر ہے نا کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی حضور نے سارا بیان کیا، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک میدان محشر میں بھی جو کچھ ہوگا وہ سب حضور نے بیان کر دیا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی ایک غیب کی خبر ہوئی، اور دوسرا معجزہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ حافظ ذلک من حفظہ و نسیہ من نسیہ،
جس کو جو یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو علوم غیبیہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے دوسری حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو زید فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ایک دن حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، فجر کی نماز پڑھا کے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمانا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ فجر سے ظہر تک حضور منبر پہ بیٹھ کے بیان فرماتے رہے۔ فنزل فصلی، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، پھر حضور منبر پہ بیٹھ گئے، ظہر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے، پھر تشریف فرما ہوئے، فخطبنا حتی حضرت العصر، حضور نے خطبہ دیا یہاں کہ عصر کا وقت ہو گیا، فنزل فصلی، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں کو نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر فخطب، پھر عصر کے بعد پھر حضور منبر پہ بیٹھ کے اور خطبہ ارشاد فرمایا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک حضور بیان فرماتے رہے، درمیان میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہی حدیث ہو کہ جس کو حضرت فاروق اعظم نے بیان کیا، کہ وہاں مختصر ہے کہ ایک ہی مجلس ہے، اس میں حضور نے بیان فرما دیا، اور یہاں تفصیل ہے کہ وہ صبح سے لے کر مغرب تک تھی، درمیان میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا، جو ہو گیا، ما کانا جو ہو چکا، وما ہوا کائن جو آئندہ ہونے والا ہے، سب کا سب حضور نے بیان فرما دیا۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، بس ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے وہ خطبہ حضور کا سب سے زیادہ یاد رکھا، جس کو سب سے زیادہ یاد ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی، اس میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم صلاۃ العصر بنہار، حضور نے عصر کی نماز جلدی یعنی ٹائم شروع ہوتے ہی فوراً پڑھائی۔ ثم قام خطیباً، پھر حضور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، کہ سارا کچھ حضور نے بیان فرما دیا۔ اب جس کو جو یاد رہا، جو بھول گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو دیکھیے، ما کانا و ما ہوا کائن، جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی حضور نے بیان فرمایا، و ما ہوا کائن، جو بعد میں ہونے والا ہے، سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا آ جاؤ، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کو میرے حوض سے روکا جائے گا۔ میں کہوں گا بھئی ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، حضور
آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن، پھر یہ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، ان کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے، ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے تب حضور کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، ورنہ حضور تو کہہ رہے تھے بھئی آ جاؤ آ جاؤ، حوض کوثر پہ بلا رہے تھے۔ اب یہاں یعنی اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ ہم اپنے استاد محترم ان کے ساتھ ایک مناظرے پہ گئے تو وہ جو مخالف مناظر تھا اسی نے یہی حدیث بیان کی کہ آپ کہتے ہیں حضور کو سب چیزوں کا علم ہے، تو حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن، فرشتے بتائیں گے تب حضور کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی دیکھو، ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں ہے انک لا تدری، درا یدری کا معنی ہوتا ہے اپنے اندازے اٹکل سے جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے نہیں جانتے، جو کچھ جانتے ہیں وہ رب کی عطا سے جانتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہاں علم کی نفی نہیں ہے، درایت کی نفی ہے کہ اپنے اندازے سے نہیں جانتے، رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوگا بروز قیامت، قیامت کے دن ایسا ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اس کو بیان کر دیا کہ یہ ہوگا۔ اب یہ علم کی دلیل ہے کہ لا علمی کی دلیل ہے؟ قیامت کے دن یہ کچھ ہونا ہے، حضور نے پہلے ہی بیان کر دیا بھئی یہ ہوگا، ایسے وہ لوگ آئیں گے اور میں ان کو کہوں گا آ جاؤ، پھر فرشتے کہیں گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ۔ تو اب حضور نے تو پہلے ہی بیان کر دیا بھئی یہ کچھ ہوگا، تو اب یہ علم کی دلیل ہے نہ کہ لا علمی کی دلیل ہے۔ حضور تو جانتے ہیں بھئی لوگ آئیں گے اور اصل میں وہ مرتد ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حکمت خداوندی یہ ہوگی کہ وہ لوگ چونکہ مرتد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دے گا، حضور کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے تحت ہٹا دے گا، اور پہلے ان کو امیدوار کر کے جب ان کو پھر نا امید کیا جائے گا تو اس میں زیادہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ بھئی ایک کوئی آدمی چیز مانگتا ہے، اس کو پہلے کہا بھئی نہیں چلے جاؤ کچھ نہیں، تو ایک آدمی اس کو بلایا جب یہ آ جاؤ، قریب آ کے کہ دفع ہو جاؤ تمہیں نہیں، تو اس میں اس کی زیادہ ذلت رسوائی ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو یہ حکمت خداوندی یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دے گا کہ پہلے وہ لوگ ان کو امیدوار کیا جائے گا اور پھر ان کی حسرت اور یاس اور نا امیدی زیادہ ہوگی اور ان کی ذلت و رسوائی ہوگی، سب کے سامنے یہ مرتد ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہاں قریب کیا جائے۔ تو یہ علم کی دلیل ہے کہ حضور نے اس چیز کو جو بروز قیامت ہونا ہے پہلے ہی بیان کر دیا حضور نے کہ یہ ایسے ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاۃ الصبح حتی کدنا نرا عین الشمس۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت ہم حضور کا انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو گئی، حضور تشریف نہیں لائے، اتنی دیر ہو گئی کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ سورج طلوع ہو جائے گا، یعنی روشنی خوب پھیل گئی، سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ فخرج سریا فصوب بالصلاۃ، حضور پھر جلدی میں تشریف لائے اور اقامت کہی گئی۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتہ، حضور نے نماز پڑھائی اور ظاہر بات ہے کہ سورج نکلنے کے قریب تھا تو اس میں اختصار کیا، مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے حضور نے نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جب حضور نے سلام پھیرا، دعا بصوتہ،
حضور نے پکار کے ارشاد فرمایا فقال لنا علی مصافکم کما انتم، حضور نے فرمایا جیسے تم صفوں میں بیٹھے ہوئے ہو نا اسی طرح بیٹھے رہو، اٹھو نہیں، ہلو نہیں۔ ثم انفطل الینا فقال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ اس کی کہ اتنی آج دیر کیوں ہو گئی ہے، نماز کے اندر یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے۔ فرمایا انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی، فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے نماز پڑھی، یعنی نماز تہجد پڑھی۔ فنعست فی صلاتی فاستسقط، تو فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں اونگ آنا شروع ہو گئی، بوجھ محسوس ہوا، تو وہیں پہ میری آنکھ لگ گئی۔ فَإِذَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، تو میں نے رب ذوالجلال کی زیارت کی، رب ذوالجلال کا دیدار کیا خواب کے اندر، فی احسن صورت، یعنی رب ذوالجلال نے کرم فرمایا اور رب ذوالجلال نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد، قلت رب لبیک، میں نے عرض کیا یا رب ذوالجلال میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ ملأ الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا لا ادری، یہاں بھی درا یدری ہے کہ یا رب ذوالجلال میں اس کو اپنے اندازے سے نہیں جانتا یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی بارگاہ خاص میں حاضری تھی، تو بارگاہ خداوندی کے ادب کے پیش نظر اپنے علم کا اظہار نہیں کیا بلکہ رب پہ چھوڑا کہ اس میں حکمتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ 3 دفعہ یہ ہوا۔ قال فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، یہ غلط ہو جاتا ہے ہاں جی، قد وجدت برد اناملہ بین ثدیی، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں پائی۔ ہاتھ رب ذوالجلال نے دست قدرت اپنی شان کے مطابق جو رب کی شان ہے یہاں 2 کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فتجلانی یا فتجلی لی کل شیء وعرفت، پھر ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور کے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، تو اس دست قدرت کے رکھنے سے ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف اوقات میں اس کو بیان کیا، اور کبھی ایک ہی مجلس میں حضور نے سب چیزیں بیان کر دیں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر جس نے جو یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ آگے پھر اس میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ محبوب وہ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس چیز کا علم حضور کے سینے میں منتقل فرما دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
غیب کی خبریں عطا فرمائیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اور جو کچھ ہو چکا سب کا سب بیان فرما دیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہم نے ابھی کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر خازن کے اندر علامہ خازن نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی صورها فی التین کما عرضت علی آدم، میری امت اپنی صورتوں میں، یعنی جس طرح اس کی صورتیں ہوں گی اس طرح میرے سامنے پیش کی گئی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی تھی۔ اعلمت من یؤمن بی و من یکفر بی، پھر مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون من یؤمن بی، کون مجھ پہ ایمان لائے گا، و من یکفر بی، اور کون میرا انکار کرے گا، کون کافر رہے گا اور کون کلمہ پڑھے گا، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب امت سے مراد ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ امت دعوت ہے جن کی طرف نبی کو بھیجا جاتا ہے، وہ سب لوگ اس کی امت ہیں، یعنی ان کی تبلیغ کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب امت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امت اجابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، لیکن امت دونوں معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت حضور کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سب لوگ ہیں، کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ تو حضور کی امت دعوت تو ساری ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگ کہیں ہوں کہیں بستے ہوں، لیکن امت اجابت جنہوں نے اس کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا، تو یہاں مراد امت دعوت ہے، یعنی میری امت دعوت ساری میرے سامنے پیش کی گئی۔ پھر مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون کون ایمان قبول کرے گا اور کون کون قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ بات دیکھیں، یہ جس وقت حضور نے فرمایا ہوگا، ظاہر بات ہے حضرت صدیق اکبر حاضر باش تھے، ہر مجلس میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہ وہاں ہوں گے، حضرت فاروق اعظم ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے، حضرت علی، اسی طرح عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، سارے صحابہ وہاں موجود ہوں گے، ان کے سامنے یہ بات کی گئی ہوگی، لیکن کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اعتراض نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم نے اعتراض نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے اعتراض نہیں کیا، حضرت حیدر کرار نے اعتراض نہیں، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، کوئی مشرق میں ہوں گے، کوئی 100 سال بعد ہوں گے، کوئی 200 سال بعد ہوں گے، کوئی 1400 سال بعد، 1400 سال تو گزر چکے ہیں نا، 1443 ہجری ہو گیا ہے، تو ابھی اب پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ تو جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون کافر رہے گا۔ تو حضور سب جانتے تھے، جتنے بھی آج کافر ہیں ان کو سب کو حضور نے جان لیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لائے ہیں سب حضور نے یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ کلمہ پڑھیں گے، تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن فبلغ ذلک المنافقین، وہ جو اندر ہی رہتے تھے نا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور حج عمرے پہ بھی چلے جاتے تھے، اور جہاں فائدہ دیکھیں جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن اندر کفر چھپاتے تھے، اندر سے کافر تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، ان تک یہ بات پہنچی۔ اب یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ محفل میں موجود نہیں تھے، کسی نے جا کے بتایا بھئی حضور نے یہ خبر دی ہے، یہ فرمایا ہے۔ محفل میں جو تھے صحابہ کرام، ان میں تو کسی کو اعتراض نہیں تھا اس بات پہ، لیکن منافقین نے سنا قالوا استہزاء، انہوں نے استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، مذاق کے طور پر کہا
زعم محمد انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر ممن لم یخلق بعد۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، انہوں نے منافقین نے کہا کہ محمد کا گمان یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کون ان پہ ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ممن لم یخلق بعد، کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے، وہ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ زعما، انہوں نے یہ کہا، یہ گمان کرتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو جانتے ہیں کون ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا۔ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں، ہمارا تو پتہ نہیں ہے کہ اندر ہمارے کیا ہے اور ہم ظاہر کیا کرتے ہیں۔ اندر کفر چھپا ہوا ہے اور ایمان ظاہر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حج عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں اور جہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں جہاں فائدہ دیکھیں، تو ہمیں تو پہچانتے نہیں۔ تو وہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اب دیکھیے نفسیات کا علم ہو گیا۔ اعتراض کیا تو کس نے؟ منافقین نے۔ صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، حالانکہ بیان تو صحابہ کرام کے سامنے کیا نا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، فا تعقیب کے لیے آتی ہے کہ بعد میں یہ خبر منافقین تک پہنچی، تو صحابہ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جن کے دل کے اندر مرض تھا، فی قلوبہم مرض، نفاق کا مرض تھا، انہوں نے جیسے ہی سنا تو بڑا مزہ لے کے اپنی محفل میں کہہ رہے ہیں کہ لو جی، یہ سوچتے ہیں کہ جو ابھی پیدا ان کو جانتے ہیں، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُونَ، ہم تو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہر وقت، ہمیں تو پہچانتے نہیں۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ خبر پھر کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور منافق تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ فَقَامَ عَلَى الْمِنبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پہ طعنہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، اب تم مجھ سے اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، جو کچھ اب پوچھ لو۔ ممبر پہ کھڑے حضور نے فرما دیا بھئی جو کچھ پوچھو گے تو میں بتا دوں گا۔ بعض روایات بعض لوگوں نے سوالات کیے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ منافق جھوٹے ہیں تو ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں وہ غیب پر مطلع کرے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا یعنی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب کی خبریں دینے پر بخیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میرا محبوب غیب کی خبریں لیتا ہے اور پھر آگے امت کو وہ دیتا بھی ہے، جو جو ان کے حسب حال ہوتا ہے، جیسا جیسا کسی کے لائق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خبریں یعنی اپنی امت کو حسب حال، جس جس کی حال کے جو لائق ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے لی ہوئی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر اپنی امت کو دیتے بھی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اب یہ عالم الغیب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لفظ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اور اتنی خبریں عطا فرمائیں کہ جتنی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن عالم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کریں گے کہ جب عالم الغیب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر جاننے والا، اور ذاتی طور پر جاننے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ذاتی طور پر تمام پوشیدہ علوم کو جاننے والا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر اپنے غیب کو وہ ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ تو رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر پھر آگے امتوں، یعنی امتوں کو جو کچھ پھر آگے ملتا ہے وہ نبی کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے، اور کتنے عطا فرمائے جہاں پر ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم ہے، اور صرف علم ہی نہیں، جو بھی شان، جو بھی یعنی حضور کو طاقت، قوت، جو کچھ بھی ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے، اور رب کی عطا کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی شان ہے، نہ کوئی قدرت ہے۔ جو کچھ ہے رب کی عطا سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔